پی ٹی آئی کے 16 اکاؤنٹس کی فنڈنگ ممنوع قرار۔ الیکشن کمیشن نے ضبط کرنے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عمران خان کا بیانی حلفی بھی غلط قرار۔ فیصلے پر وفاقی حکومت کو قانون کے مطابق اقدامات کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کو فوراً نہیں ممنوع فنڈنگ ملی۔ پی ٹی آئی نے 8 اکاؤنٹس کو تسلیم کیا، 16 کو چھپایا۔ اکاؤنٹس چھپانا آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کمپنیوں کے نام لے کر فیصلہ سنایا۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ بھی غیر قانونی قرار دی۔ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ، رومیتا سیٹی، برسٹل انجینئرنگ، ای پلانٹ ٹرسٹریز کمپنی، ایس ایس مارکیٹنگ کمپنی، یو ایس اے ایل سی سی کی فنڈنگ شامل۔ پہلے دباؤ میں آئے نہ اب آئیں گے، عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا فیصلہ برقرار۔ اسد عمر کہتے ہیں فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ تمام اکاؤنٹس کی تفصیل الیکشن کمیشن کو دی جا چکی ہیں۔ لگتا ہے فیصلہ 6 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ چند ملک میں خاندان حرام کے پیسوں سے پارٹیاں چلاتے تھے۔ عمران خان کی سیاست کو پہلے خطرہ تھا، نہ آئندہ ہوگا۔ کسی کو خطرہ اگر ہے تو اس بوسیدہ سیاسی نظام کو ہے۔ فاروق حبیب نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسکروٹنی کمیٹی میں آج تک ریکارڈ جمع نہیں کرا سکے۔ پی پی 36 کروڑ کا حساب نہیں بتا سکی۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو 66 کروڑ کے ذرائع نہیں بتائے۔ ڈی جی آئی اسفیان نے کور کمانڈر کوئٹہ سمیت 6 افسران اور اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوٹ بندر لسبیلا سے مل گیا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ منان اور نائب مدثر فیاض شامل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر لسبیلا میں سیلاب سے متعلق امدادی کارروائیوں پر تھا۔ گزشتہ شام لاپتہ ہوا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف اور عمران خان کا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ صدر عارف الوی کا آرمی چیف کو فون۔ صدر کا ملک و قوم کے لیے شہداء کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو قابل ذہین پرسناس افسر پایا۔ آرمی چیف نے کہا امدادی سرگرمیوں کے دوران حد نگاہ کم ہونے سے حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ تمام فوجی افسران اور جوان جام شہادت نوش کر چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دھرتی کے فرزندوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ عمران خان کے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی پیشہ ور افسر اور ایماندار انسان تھے۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا بھی اظہار افسوس۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران نیازی پر آئین کی خلاف ورزی اور جھوٹے حلف نامے کی چارج شیٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عمران خان مستند جھوٹے ہیں۔ قوم ایسی سیاست پر غور کرے جس کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پیسے یہ خود لیتے ہیں اور الزامات ہم پر لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے نیب میں اپنے کیسز ختم کیے۔ جن اکاؤنٹس کا کہا جا رہا ہے کہ چھپائے گئے ان کو بھی ثابت کریں گے۔ الیکشن کمیشن حلف نامہ اور سرٹیفکیٹ میں فرق کرنے میں ناکام رہا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان نے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس پر سرٹیفکیٹ جمع کرایا۔ یہ غلط بیانی کا معاملہ نہیں ہے۔ امید ہے اب نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فنڈنگ کیسز کی جلد سماعت اور فیصلے ہوں گے۔ تب عوام کو فوراً فنڈنگ کی سمجھ آئے گی۔ پتہ چلے گا کیسے لیبیا، امریکہ اور بن لادن سے پیسے لیے۔ حکومتی اتحاد اور ان کے حمایتی میڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ شیخ رشید نے کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ پی ڈی ایم کے لیے آج شکست کا دن ہے۔ وہ روئیں اور چیخیں۔ عمران خان کے خلاف میڈیا جنگ اپنی موت آپ مر گئی۔ عدالتوں میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ پہلے دن اڑا دیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سنگین غلطیاں، پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں مقامی کمپنی بھی شامل کر دی۔ زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ ملتان روڈ پر واقع اور پاکستانی شہری میاں اختر جاوید کی ملکیت ہے۔ میاں اختر جاوید 2013 میں پی پی نواسی سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ کہتے ہیں کمپنی ہمارے خاندان کی ملکیت ہے اور ہم پاکستانی شہری ہیں۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے نام فنڈنگ کیس میں ڈال کر زیادتی کی گئی۔ میاں اختر جاوید 10,000 روپے زین کاٹن ملز سے فنڈز دیتے ہیں، ان کا نام بھی فنڈنگ کیس میں ڈال دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں ناصر حسین دوہری شہریت کے حامل پاکستانی شہری ہیں۔ وہ اور ان کی بیوی نمیتا سیٹھی مشترکہ طور پر $27,500 عطیہ دیتی ہیں۔ اس سے پی ٹی ایم اور نون لیگ کا میڈیا سیل بھارتی فنڈنگ قرار دے کر جھوٹ پھیلا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کی چارج شیٹ پڑھتے جائیں، اتنے ہی مضحکہ خیز انکشاف سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات۔ کہتے ہیں سیاستدان اس ملک کو کبڈی کا میدان نہ بنائیں، غریب چیخ رہے ہیں، غریب تو کیا امیر بھی پریشان ہو گئے۔ ہم زمیندار ہیں، ہمیں کھاد اور اسپرے نہیں مل رہا، پیٹرول بھی نہیں مل رہا، نہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل عوام کو ریلیف دینے میں سنجیدہ نہیں، اس لیے انہیں ٹرافیاں بیچنے کا مشورہ دیا۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں وزیر خزانہ کو پیٹرول کے بجائے ڈیزل سستا کرنا چاہیے، ڈیزل مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ عمران خان سمیت کسی کو بھی باہر سے چندہ نہیں لینا چاہیے، بیرون ملک سے چندہ لینا ہی امپورٹڈ حکومت کہلاتا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد تباہی کے مناظر، نظام زندگی تاحال مفلوج، متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر، ریلیف کیمپس کا حال خراب۔ صوبے میں سیلاب سے مزید 13 افراد جاں بحق ہو گئے، کل تعداد 149 ہو گئی۔ 61 مرد، 63 خواتین اور 52 بچے شامل۔ 13,975 مکانات منہدم، 2 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سیلاب سے متاثرہ راجن پور کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہیں، جلد بحالی پہلی ترجیح ہے۔ پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لیے، 7ویں اور 8ویں جائزے کے مشترکہ ایکشن پورے ہو گئے۔ آئی ایم ایف کی نمائندہ کی وائی نیوز سے بات چیت، کہا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ امید ہے پاکستان فنڈنگ گیپ ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر لے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین، سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے فنڈز حاصل کر لیں گے۔ جولائی میں برآمدات میں 20% کمی، 2 ارب 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہی۔ تجارتی خسارے میں 48% کمی ہوئی۔ جولائی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 10% کم ہوئی۔ ایپٹما کے مطابق بجلی کی کمی کی وجہ سے ٹیکسٹائل برآمدات پر گہرا اثر پڑا۔ سستی بجلی اور گیس دستیاب نہ ہوئی تو آئندہ چند ماہ میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ لاہور میں تھانے کی حدود میں پولیس پر فائرنگ اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس، عدالت نے نذیر چوہان سمیت تمام ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس کی نذیر چوہان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ نذیر چوہان کہتے ہیں مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سب سامنے آ جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی سفارش معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری قومی اسمبلی، سیکرٹری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی۔ 13 اگست تک جواب طلب۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی پریس کانفرنس کے دوران بجلی چلی گئی۔ صحافی نے بجلی کا سوال کیا تو خرم دستگیر بولے ملک میں بجلی کی صورتحال بہتر ہے مگر کچھ چیلنجز موجود ہیں۔ پاکستان میں پولیو وائرس بے قابو، مزید 7 بڑے شہروں کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، سوات، بنوں اور نوشیرہ میں پولیو وائرس موجود۔ رواں سال 11 شہروں کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔
توخن کے ساتھ انکم ٹیکس کے نفاذ پر ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال، ٹرانسپورٹ بند کر دی، کہتے ہیں جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہڑتال جاری رہے گی۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے مگر کرائے نہیں بڑھائے جا رہے۔ دنیا کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، دہشت گرد کو ہم نے مار ڈالا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے القاعدہ رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، کہا ایمن الظواہری 9/11 حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ جو لوگ ہمارے لیے خطرہ ہیں ان کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں ڈرون حملے کی تصدیق، کہا یہ حملہ دوحہ مذاکرات کی خلاف ورزی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری۔ انگلش ٹیم 17 سال بعد پاکستان آئے گی۔ 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کراچی اور لاہور میں 7 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔ اکتیس گولڈ، 20 سلور اور 20 برونز میڈل۔ کامن ویلتھ گیمز میں 71 تمغوں کے ساتھ آسٹریلیا سب سے آگے، 56 مجموعی میڈلز کے ساتھ میزبان انگلینڈ کا دوسرا نمبر، 24 تمغے جیتنے والی نیوزی لینڈ کی تیسری پوزیشن۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔